أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ، اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام، یعنی ان کو بیٹے کی شکل میں دیا۔ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ، یعنی سلیمان علیہ السلام، انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی اب سلیمان علیہ السلام بھی بے انتہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے گئے اس پر شام کے وقت، الصافنات، اصیل گھوڑے۔ اصیل کا مطلب ہوتا ہے عمدہ کے معنی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ تیز رفتار بھی آتے ہیں۔ جیسے تیز رفتار گھوڑے کیسے ہوتے ہیں، ایک پاؤں جو ہے پورا اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے اور باقی کے 3 زمین کے اوپر رہتے تھے، کہ بھاگنے والا تیز رفتار۔ تو جب ان کے پاس عمدہ گھوڑے جو ہے پیش کیے گئے، الجیاد، عمدہ یعنی تیز رفتار، ٹرینڈ گھوڑوں کے معنی میں بھی جو ہے آتے ہیں۔ فقالا، تو اس نے کہا، یعنی جب گھوڑے دیکھے تو کہا، انی، بے شک میں نے، احببت، میں نے ترجیح دی، حب الخیری، مال کی محبت کو۔ یعنی یہاں خیر ایکچولی خیر کی محبت ہے، جس کو ٹرانسلیٹ مال کیا گیا ہے، ان ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ اب جو ہے نا اس کے 2 انٹرپریٹیشنز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ گھوڑے جب دیکھے، یہ اپنے ذکر کے خاطر انہوں نے پسند کیا، یعنی گھوڑوں کو دیکھ کر بھی اللہ کا ذکر کیا، گھوڑوں کو دیکھ کر بھی اللہ کو یاد کیے، یعنی یا اللہ کی نصیحت کی وجہ سے گھوڑوں سے محبت کیا، تو یہ معنی آتے ہیں اس میں۔ دوسرا یہ ہے گھوڑوں کو اللہ کے ذکر پر ترجیح دی، تو دونوں معنی بھی جو ہے، دونوں انٹرپریٹیشنز بھی آئے ہیں۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے پردے میں، یعنی گھوڑے جو ہے دور ہو گئے۔ بعض نے کہا دور کے علاقے پر وہ چلے گئے جہاں سے وہ نظر نہیں آئے، تو اس کا انٹرپریٹیشن یہ دیا گیا ہے۔ بعض تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ گھوڑوں کے پیچھے جو ان کی نماز ضائع ہو گئی تو انہوں نے گھوڑوں کو قتل کر دیا، بٹ اٹ از ناٹ پروفڈ فرام قرآن اینڈ سنہ۔ ردوہا علیہ، پھیر لاؤ ان کو مجھ پر، یعنی گھوڑوں کو۔ فتفیقا، تو شروع کیا، مسحن، ہاتھ پھیرنا، بالسوقی، پنڈلیوں پر، والاعناق، اور گردنوں پر، کیونکہ وہ ایک پیار سے، محبت سے جو پیٹ کرتے ہیں نا، اس طرح گھوڑے کو جو ہے پیٹ کر کے محبت کا اظہار کیا۔ اور ایک جگہ یہ بھی، مطلب اس کے ایکسپلینیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس لیے جو ہے پنڈلیوں پر اور گردنوں پر جو ہے ہاتھ پھیرا، کیونکہ یوزولی جب جنگی گھوڑے ہوتے ہیں ان کی پنڈلیوں کے اوپر اور گردنوں کے اوپر وار ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے کیا کرے، پروٹیکٹ کرے، کیونکہ جنگی ہو سکتا ہے کہ یہ جنگی گھوڑے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فَتَنَّا، آزمایا ہم نے، سلیمان علیہ السلام کو۔ اب ہر نیک رسول کو آزمایا گیا، ہر نیک انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیا ہم نے، عَلَىٰ كُرْسِيهِ، اس کی کرسی پر، جَسَدًا، ایک جسم، یعنی ایک دھڑ، ایک جسم، کچھ باڈی جو ہے ڈال دیا گیا اس کی کرسی پر۔ اب ضرور جو ہے غیر معمولی طریقے سے ڈال دیا گیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک عجیب طریقے سے تھا۔ ثم اناب، پھر اس نے رجوع کیا، کیونکہ وہ جو ہے سمجھ گئے تھے کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی انتظام ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹے۔ اب یہ کون سا جسم تھا، کیا تھا، کیسا تھا، اس کا انجام کیا تھا، یہ جو ہے
کیا واقعہ ہے اس کی ڈیٹیلز ہم کو قرآن میں نہیں ملتے، تو پھر اس کے ڈیٹیلز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اتنا سمجھ لینا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا، آزماتے ہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ گئے، پھر کہا قال رب اغفر لی، بولا اے میرے رب بخش دے مجھ کو. یعنی اب یہاں پہ دیکھیے کہا کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بخش دیجئے. اب یہاں پہ محفوظ رکھنے کی وہ آتے ہیں، ایک تو معاف کرنے کے بھی بخش دے میں آتے ہیں، محفوظ رکھنے کے بھی آتے ہیں نا. تو یہاں پر اگر مطلب سلیمان جیسے داؤد علیہ السلام کی آزمائش میں تو جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سننے سے پہلے جو ہے بات کر دی، لیکن یہاں پہ وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے یا جو جسم آ گیا ہے ان کی کرسی پر، تو اس کے شر سے مجھے بچا، وحبلی اور عطا کر مجھ کو ملکن ایسی بادشاہت لا ینبغی نہ حاصل ہو لی احدین کسی ایک کو من بعدی میرے بعد. یعنی اب سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بخش دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، اور مجھ کو ایسی بادشاہت دیجئے کہ نہ کسی کو ملی ہو میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو کیسی بادشاہت ملی؟ انسان تو انسان، جن، پرندے، ہوا، ہر چیز کے اوپر ان کو جو ہے بادشاہت ملی. ایک حدیث میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی جس میں سے 2 قبول ہوئی اور امید ہے کہ تیسری بھی قبول ہو گئی ہوگی. پہلی دعا یہ تھی کہ یا رب میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مواقف ہو، یعنی غلط فیصلہ ان سے نہ ہو اور اللہ کی جو ہے فیصلے کے مطابق ہو. پھر دوسرا ایسی بادشاہت عطا کیجئے جو کسی کو بھی نہیں عطا کی تھی، یہ بھی قبول ہوگی. اور تیسری یہ تھی کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو. اس کے بارے میں کچھ وہ نہیں ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ایسا کوئی پروف نہیں ملتا ہے، بٹ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی. ایک بار جو ہے ایک جن آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہا تھا، انہیں نماز سے روک رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت دی تھی کہ وہ اس کو جو ہے ایک قابو میں کر لے اور ان کو تابع کر لے. یعنی وہ جو جن پریشان کر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز اباؤٹ ٹو ٹائی دیٹ جن ٹو ون پلر، پھر امیڈیٹلی ان کو یہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ جن کو جانے دیا. فسخرنا لہو، تو مسخر کیا ہم نے اس کے لیے، کس کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے، الریح، ہوا کو، تجری جو چلتی تھی، بامری ہی اس کے حکم سے. یعنی کتنی بڑی بات تھی اور کتنی بڑی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی. رخاءً، نرمی سے، حیثو، جہاں، اصابہ، وہ پہنچنا چاہتی، جہاں وہ جانا چاہتی، جہاں سلیمان علیہ السلام جانا چاہتے. 1 مہینے کا سفر جو ہے صبح کر لیتے تھے، پھر 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ شام میں کر لیتے تھے، وہ ہواؤں کو کنٹرول میں جو تھا. وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطان یعنی جنات ہے یہاں پر، کل بنا، ان ہر طرح کے بنانے والے یعنی کنسٹرکشن کرنے والے، انجینئرز تھے سمجھیے آپ وہ. وغواص، اور غوطہ خور یعنی ڈائیورز تھے جو اندر جا کے سمندر کے موتیاں جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے لے کر آتے. وآخرین، اور کچھ دوسرے یعنی جنات، مقرنین، جکڑے ہوئے، فی الاصفاد، بیڑیوں میں، جو یعنی جو جنات سرکش تھے ان کو جو ہے بیڑیوں میں باندھ کر سلیمان علیہ السلام نے رکھا تھا. ھذا، یہ عطاؤنا، ہماری بخشش تھی، فمنن، بس احسان کر، او امسک، یا روک لے، بغیر حساب، بغیر حساب. یعنی اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ پوری بادشاہت کس کو دی؟ سلیمان علیہ السلام کو دی. اور کیسی دی؟ عطاؤنا، ہماری بخشش تھی، یعنی گفٹ تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ تم کو تو بہت ساری نعمتوں سے نوازا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو اب یہاں پر جنوں کو جو ہے جو ان سے کام لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یعنی تم اگر چاہتے ہو تو جنوں سے کام لے کر ان کا جو معاوضہ ہے وہ دو یا نہیں دو، اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز اپان یو، اٹ از یور چوائس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یا ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ جن جو ہے وہ تم کو دے دیے گئے، چاہے تو تم جو ہے جنوں کو اپنے پاس روک لو اور ان سے اپنا کام کروا لو، یا اپنا کام ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دو یا رخصت کر دو، دونوں معنی آتے ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے، عندنا، ہمارے پاس یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، لزلفا، البتہ قرب خاص، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ. یعنی اس خزانے کے بعد، اس عزت کے بعد، اس بادشاہت کے بعد،
اتنے مال کے بعد، سب کچھ کے بعد بھی، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، ان کے لیے آخرت میں بھی کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام شکر کے اور صبر کے بہترین اگزامپلز ہیں۔ ایک دو تین چیزیں میں یہاں پر آپ لوگوں کے نوٹس میں لانا چاہتی ہوں۔ یوزولی دینداری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسہ چھوڑ دو، ایک غریب زندگی گزارو، یا دینداری اور پیسہ ساتھ نہیں چل سکتا، یا پیسہ جو ہے فتنہ ہے، پیسہ اگر ہوگا تو جو ہے اچھی زندگی نہیں ہو سکتی۔ بٹ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دے آر ایگزامپلز کی بادشاہت کے بعد بھی جو ہے کیا ہو سکتا ہے؟ انسان رجوع کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اور یوزولی یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر تم کو دنیا میں پیسہ مل گیا تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بادشاہت دینے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں بہترین ٹھکانوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی پیسہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے۔ پیسہ بری چیز نہیں ہے، لیکن پیسہ کس کے پاس ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو برا یا اچھا بناتا ہے۔ فرعون کے پاس آیا، وہ کیا ہوا؟ متکبر، پتہ ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، پھر ان لوگوں نے اچھا یوز کیا، پھر یہ بھی ہم کو پتہ ہے۔ تو پیسہ یوزولی جو ہے فتنہ نہیں ہے، بلکہ وہ کس کے پاس آتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور واٹ آئی بلیو از، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، ان کو پیسہ بھی کمانا چاہیے، تاکہ دین کا کام یوزولی آپ دیکھتے ہیں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو دین میں ہوتے پیسہ نہیں کماتے، پھر چندوں کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں، تو اچھے کاموں میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو جب ہم جو دیندار ہوتے ہیں، اچھے دل والے ہوتے ہیں، سوشل سروس کا جو ہے جذبہ رکھتے ہیں، دین کے لیے کوئی کام کرنے والا جذبہ رکھتے ہیں، وہ سائملٹینیسلی ان کو بزنس بھی کرنا چاہیے، کام بھی کرنا چاہیے، پیسے بھی کمانا چاہیے، تاکہ ان کی کمائی کا بہت بڑا حصہ جو ہے کیا ہو؟ نیکی کے کام میں جائے۔ وذکر، اور ذکر کیجئے اب دنا ہمارے بندے کی ایوب علیہ السلام کا۔ اب نیکسٹ جو ہے ایوب علیہ السلام بہت بڑے صبر کرنے والے نبی تھے، ان کا اگزامپل دیا جا رہا ہے۔ اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی بے شک میں، مسنی الشیطان، چھوا مجھ کو شیطان نے، یعنی اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے ایوب علیہ السلام۔ اب وہ جو ہے یہاں پر دعا کر رہے ہیں، بے شک مجھ کو چھوا شیطان نے، بنصب، سات ایذا کے، و عذاب، اور عذاب کے۔ اب یہ کیا ہوا تھا؟ اب سب سے پہلے تو ایوب علیہ السلام جو ہے اپنا حال اپنے رب کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اپنا حال اپنے رب کو سب سے پہلے جو ہے بیان کرنا چاہیے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے شیطان نے جو ہے تنگ کر رکھا ہے۔ ایکچولی اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت نعمتیں دی تھی۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک نبی میں سے ہے۔ 9 BC میں جو ہے وہ آئے، لوگوں نے باتیں کی کہ ایوب علیہ السلام کے پاس تو سب کچھ ہے، یعنی مال ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، تو پھر عبادت کرنا کیا بڑی بات ہے؟ تو اب ہوا یہ کہ یعنی اگر کوئی مجبور ہوتا یا کوئی وہ ہوتا تو پھر مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مال لے لیا، لیکن سٹل انہوں نے عبادت کی، عبادت نہیں چھوڑی۔ اب سب نے کہا یہ تو صحت مند ہے، تو اس کے بعد اگر وہ عبادت کرے تو کیا بڑی بات ہے؟ تو پھر ان کو ایسی بیماری آئی کہ سب نے ان کو چھوڑ دیا، اور صرف ایک بیوی جو ہے ان کے پاس ان کی خدمت کے لیے رہ گئی۔ آپ کے پورے بدن کے اوپر پھوڑے آ گئے تھے، یہاں تک کہ پھوڑوں میں کیڑے بھی آ گئے تھے، تو بیوی کو بھی جو ہے کیا ہوا؟ وہ نہیں ہوا، وہ بھی جو ہے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو جو ہے نا اتنے سفر ہو رہے ہیں، تو اس لیے ایسا ہوا۔ اور سب نے ایوب علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ یہ جو توحید کا کام اور اللہ کا کام جو ہے چھوڑ دو۔ تو یہ وسوسہ جو ہے، جیسے ہی شیطان نے، یہ بنی اسرائیل کی روایتوں سے ملتا ہے پورا واقعہ، تو ایک جگہ یہ آتا ہے کہ یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا اور کہ یہ کام وغیرہ چھوڑ دو کر کے۔ یہ تو یہاں پر ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ شیطان نے مجھے چھوا، یہ بھی ہے۔ اور بیماری تو جو ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، شیطان کی طرف سے نہیں آ سکتی۔ شیطان انگلی کر سکتا ہے، بٹ اینی تھنگ وچ ہیپنس گڈ اور بیڈ، اٹ ہیپنس ود اس اونلی ون اللہ سبحانہ تعالیٰ الاؤز اٹ ٹو ہیپن۔ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں مرضی ضرور ہے۔ اور دوسری چیز، ایک جگہ یہ بھی آتا ہے ان کی بنی اسرائیل کی روایتوں میں ہی کہ جب ان کے پاس سے سب کچھ چلا گیا تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اب تو میرے اور میرے رب کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی پہلے تو مال تھا، پیسے تھے، بچے تھے، اولاد تھے، بیوی تھی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، مور کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس طرح بھی کہا۔ ارکض برجلک، اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ایوب علیہ السلام کو، مار اپنا پاؤں۔ جیسے ہی زمین کے اوپر پاؤں مارا تو پانی نکل آیا۔ ہذا، یہ
مغتسل بارد و شراب، نہانے کا پانی ہے ٹھنڈا اور پینے کا پانی، یعنی پینے کے لیے بھی کام آئے گا، نہانے کے لیے بھی کام آئے گا، اور زمین سے جو ہے پانی نکلا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیا ہم نے اس کو، اہلہ، اس کے گھر والے، یعنی وہ صحت مند ہو گئے اور اس کے گھر والے بھی واپس آ گئے، وَمِثْلَهُمْ، اور ان کی طرح، یعنی ان کے اور بھی، یعنی اولادیں بڑی، خاندان بڑا، معہم، ان کے ساتھ، رحمۃ منا، بطور رحمت ہماری طرف سے، وذکر لأولی الالباب، اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، یعنی سبق ہے کہ صبر کا نتیجہ اور پھل بہتر ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا، بادشاہت ہو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرح، یا بیماری ہو ایوب علیہ السلام کی طرح، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے، اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی دنیا کی سکسس، دنیا کی لگژریز، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کتنا جو ہے مہربان ہے یہ کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن دیر از نو کنیکشن۔ کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہنا ہے۔ اور یہاں پہ پانی سے ایوب علیہ السلام کا جو ہے علاج ہوا۔ آج کل واٹر تھراپی بھی جو ہے کافی کامن ہے، دیکھیے، یعنی خیر ہر چیز تو شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں پہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، تو اس میں جو ہے ایوب علیہ السلام کو جس طرح تکلیف سے نکالا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم پکڑے رہو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بھی تکلیف سے نکال سکتے ہیں، یہ بھی نصیحت ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ، اور لے لو اپنے ہاتھ کے ساتھ، ضِغْفًا، تنکوں کا چھوٹا سا مٹھا، یعنی جھاڑو جیسے تنکا تنکا کر کے بناتے ہیں ویسا ایک جو ہے تنکوں کا ایک مٹھا بنا لو، فَضْرِب، پھر مار، بِهِ، ساتھ اس کے، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑ۔ اب یہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے ایک دفعہ ناراض ہو کر غصے میں قسم کھا لی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا۔ اب سب ٹھیک ہو گیا تو پریشان ہو گئے کہ میں نے قسم کھا لی تھی، میں کیا کروں؟ تو اب کہا کہ 100 تنکے ایک جگہ کرو اور ایک دفعہ لگا دو تو وہ جو ہے کافی ہو جائے گا اور تمہاری قسم کی جو ہے پلیس لے لے گا۔ یہ کیا ایسے قسموں کا یا اس طرح جو ہے ہم کچھ توڑ کر سکتے ہیں، اس کی کیا اجازت ہے؟ تو کچھ اسپیشل حالات میں اجازت ہے، اگر کسی کے اوپر ظلم نہ ہو اور شرعی قانون کی خلافت نہ ہو، یعنی شرعی قانون میں اب ہے کہ آپ کو 3 روزے رہنا ہے، آپ اس کی جگہ کچھ بھی اپنی من مرضی سے کچھ ایسا وہ نہیں کر سکتے، کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکال سکتے۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے شرعی قانون کے اگینسٹ نہیں ہو، یہ جو راستہ ہے۔ دوسرا جو ہے قسموں کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اگر جو ہے کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے جو ہے کیا جا سکتا ہے، لیکن شریعت سے بچنے کے لیے یہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے زیور بچوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، یا پھر وراثت کے لیے بھی بہت سارے الٹے پلٹے چیزیں کی جاتی ہے، یا سود کھانے کے لیے، تو وہ سب الاؤڈ نہیں ہے۔ دس از جو ہے ناٹ فار شرعی وہ، ٹھیک ہے۔ پھر اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے پایا، ہم نے اس کو صابر، یعنی کتنا صبر کرنے والا ایوب علیہ السلام کو پایا۔ نعم العبد، اچھا بندہ یا بہترین بندہ، انہ اواب، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ وذکر عبادنا، اور ذکر کرو ہمارے بندے کا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کا، اولی الایدی، ہاتھوں والے یعنی قوت والے، پاورفل، اسٹرانگ، والابصار، اور نگاہوں والے یعنی ذہنی قوت والے، یعنی یہاں پر فزیکلی اینڈ مینٹلی جو اسٹرانگ ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ان اخلصناہم، بے شک ہم نے خالص کیا ہم نے ان کو، بخالصۃ، ایک خالص چیز کے ساتھ، ذکرہ، یاد، الدار، اصلی گھر کی، یعنی آخرت کے گھر کی جو ہے وہ یاد کرتے تھے یہ پیارے بندے۔ اب یہاں پہ ہم کو پوچھنا ہے کہ ہم کتنا یاد کرتے ہیں۔ جب آخرت کی مشکل کو ہم یاد کرتے رہیں گے تو دنیا کی مشکل ہم کو کچھ بھی نہیں لگے گی۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، عِندَنَا، ہمارے نزدیک، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک، مرتبے اور اسٹیٹس اور مقام کے اعتبار سے، لمن المصطفین، البتہ چنے ہوئے میں سے تھے۔ مصطفیٰ کا مطلب جو ہے چنا، مصطفیٰ جو نام آتا ہے نا، مصطفینا، اسی سے آیا ہے، چنے ہوئے، چوزن، سلیکٹڈ جو ہے بندے، والاخیار، نیک لوگوں میں سے، یعنی چوزن ہے۔ وذکر، اور یاد کیجئے، اسماعیل علیہ السلام کو، والیسع، اور یسع کو، وذلکفل، اور ذلکفل کو۔ اب یسع اور ذلکفل ان دونوں کے بارے میں زیادہ قرآن میں نہیں آتا۔ یسع جو ہے کہا جاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کے نائب تھے، یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، شام کی طرف تھے۔ اور ذوالکفل کے بارے میں، یسع کے خلیفہ تھے، ان کا یسع لقب ہے،
ان کا نام نہیں ہے، اٹ مینز نصیب والا. یہ بھی شام کے علاقے میں بھیجے گئے تھے. یہ ہم کو جو ہے کچھ روایتوں میں بنی اسرائیل کی کتابوں میں یہ سب ملتا ہے، لیکن قرآن میں ان کے زیادہ ڈیٹیلز نہیں دیے گئے ہیں. بٹ ان کا نام آیا ہے یسع اور ذوالکفل، تو یہ دونوں نبی ہے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. ھذا ذکر، یہ ایک ذکر تھا، یعنی نصیحت تھی، یاد دہانی تھی. یہ محض دل بہلانے کے لیے تم کو سٹوریز نہیں بتائی جا رہی ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک سب متقی لوگوں کے لیے لحسن مآب، البتہ اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی سارے متقی لوگوں کے لیے جو ان انبیاء اکرام کی طرح زندگی گزاریں گے ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. جنات عدن، ہمیشگی کے باغ، مفتحتن، کھولے گئے یا کھولے جا چکے ہیں، یعنی اوپن ہے ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، الابواب، دروازے. یعنی جب ہم گھر جاتے ہیں، دیکھیں واپس آپ دیکھیے بیگ میں سے کی نہیں ملتی، گھر کھولنا اتنا مشکل دکھتا ہے، لیکن وہاں پر ویلکم کے لیے اوپن ڈورز ہے. متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، ان میں، یدعون، طلب کریں گے، فیہا، ان میں، بفاکہۃ، پھل، کثیرۃ، بہت سے، وشراب، اور مشروبات یعنی ڈرنکس. وعندہم، اور ان کے پاس، قاصرات الطرف، نگاہیں جھکانے والیاں، یعنی ایک جو شرمیلی عورت ہوتی ہے وہ بہت بیوٹیفل ہوتی ہے. اطراب، ہم عمر، یعنی کیونکہ کمپیٹیبلٹی ہوگی اور اچھی لگیں گی تو ہم عمر عورتیں ہوں گی. ھذا ما توعدون، یہ وہ چیز ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، لیوم الحساب، حساب کے دن، یعنی جو دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا آخرت میں وہ ملے گا. ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ البتہ ہمارا رزق ہے، یعنی پروویژن ہے. ما لہ، نہیں اس کے لیے، من نفاد، کم ہونا. یعنی اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دنیا میں ہم ایک سامان لے کر آتے ہیں، گروسری ختم ہو جاتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے، پھر لانا پڑتا ہے، پھر فل کرنا پڑتا ہے. لیکن جنتوں کے جو ہے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، نہ کم ہونے والے ہیں. ھذا، یہ ہے، یعنی متقیوں کے لیے یہ ہے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے، لشر مآب، البتہ برا ٹھکانہ. یعنی پہلے جو بتایا گیا متقیوں کے لیے ہے، اور جو ہے کیا ہو گیا، طاغین، طغی سے ہے، طغیانی، طغی، ہم کئی وقت جو ہے یہ ورڈ لے چکے اس روٹ کا، یعنی حد کو جو کراس کرنے والا ہوتا، تو اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے. جہنم، جہنم، یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد، تو برا ٹھکانہ ہے. ھذا، یہ ہے، فلیذوقوہ، بس چاہیے کہ وہ چکھے اس کو، یعنی تنزیہ طور سے کہا جا رہا ہے. حمیم، کھولتا پانی، وغساق، اور پیپ لہو. یعنی غساق کا مطلب پیپ لہو کے بھی معنی آتے ہیں، اور بہت ٹھنڈے پانی کے جو عذاب والا ٹھنڈا ہوتا ہے نا اس کے معنی بھی آتے ہیں. وہ آخرو، اور کچھ دوسرا، یعنی کچھ اور بھی ڈرنکس ہے، من شکلی ہی، اس کی شکل سے، ازواج، بہت سے، یعنی سیم کائنڈ آف ٹارچرنگ ڈرنکس جو ہے اور بھی ہے، یہ کہا جا رہا ہے. ھذا فوجن، یہ ایک لشکر ہے، مقتحم معکم، داخل ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. لا مرحبا، نہیں مرحبا، یعنی کوئی ویلکم نہیں ہوگا، بہم، ان کو، انہم، بے شک وہ، صالو، جھلسنے والے ہیں، النار، آگ میں. قالو، وہ کہیں گے، بل انتم، بلکہ تم، یعنی جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے کہیں گے، بل انتم، لا مرحبا بکم، نہیں خوش آمدی تمہارے لیے، انتم قدمتموہ لنا، تم نے آگے بھیجا اس کو ہمارے لیے. یعنی اب جہنم میں جب جائیں گے تو کیسے جائیں گے، جنریشنز بائی جنریشنز داخل ہوں گے، جیسے سورۃ الاعراف میں بھی آیا، دوسری جگہ قرآن میں بھی آئے گا. تو فرسٹ جنریشن باپ دادا جو ہے، اب وہ کہیں گے، یعنی نیکسٹ جنریشن اپنے باپ دادا کو کہیں گے ہم تمہاری وجہ سے ان کو دگنا عذاب دو. تو اب یہ جو ہے ایک دوسرے کو بلیم کیا جائے گا کہ تم نے جو ہے آگے بھیجا اس کو ہمارے لیے، یعنی ہم تم کو فالو کرتے کرتے جو ہے یہاں تک آ گئے. فبئس القرار، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ. یعنی دنیا میں جو ہے ایک دوسرے کو فالو کرے، ایک دوسرے کو دوست بنے، ایک دوسرے کو انسپائر کیے، اور سب جو ہے ایک دوسرے کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، وہاں ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے. قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا، جس نے آگے بھیجا ہمارے لیے، ھذا، یہ، فزدہ، بس زیادہ دے اس کو، عذابا، عذاب، ضعفا، دگنا، فی النار، آگ میں. یعنی جس نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی، جس نے ہمیں بہکایا، اٹ کوڈ بی دوست، اٹ کوڈ بی اولاد، اٹ کوڈ بی کچھ بھی، تو اس کو جو ہے ڈبل دو، یہ کہا جا رہا ہے. قالو، اور وہ کہیں گے، ما لنا، کیا ہے ہمارے لیے، لا نرا، نہیں ہم دیکھتے، رجالن، کچھ لوگوں کو، کننا، تھے ہم، نعدہم، ہم گنا کرتے ان کو، من الاشرار، شریر، یعنی جن کو ہم برے سمجھتے تھے وہ یہاں پر کیوں نہیں ہے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں. اب یہ کون ہے، جیسے بلال حبشی ہے، صہیب رومی ہے، سلمان فارسی ہے، جن کو مکہ کے لوگ بدترین لوگوں میں شمار کرتے تھے. کہتے تھے کہ اگر اسلام میں خیر ہوتی تو وہ ہمیں ملتی،
تو یہ جو ہے ان کو کیوں ملی ہے؟ تو اب وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ان کو حقیر سمجھتے تھے، بدترین سمجھتے تھے، وہ آگ میں کیوں نہیں ہے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اتخذناہم، کیا بنایا تھا ہم نے ان کا سخریا مذاق، یعنی ہم تو ان کو جو ہے مذاق اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، ان کو جو ہے حقیر سمجھتے تھے، ام زاغت، یا کج ہو گئی عنہم ان سے الابصار نگاہوں کو، یعنی وہ نظر کیوں نہیں آتے، جب دین کی وجہ سے ان کے اوپر مذاق اڑایا جاتا تھا وہ نظر کیوں نہیں آتے۔ ان ذالک لحق، بے شک یہ البتہ حق ہے، تخاصم، جھگڑنا، یعنی آپس میں ان لوگوں کا لڑنا، جہنمیوں کا ایک دوسرے کو بددعا کرنا، بلیم کرنا، بحث کرنا، تو اہل النار، آگ کے، یعنی یہاں پر جو ہے آگ میں جو جھگڑا ہوگا وہ جو ہے حق ہے اور وہ لوگ اس طرح کریں گے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں دین کی وجہ سے کتنے لوگوں کو کیسا کیسا جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے، بلیم کیا جاتا ہے، نیچے گرا کر دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو وہاں پر جنتوں میں بہت اچھے درجے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج اگر ہم اپنے دین کی وجہ سے گرائے جا رہے ہیں، مذاق اڑائے جا رہے ہیں، حقیر سمجھے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بھی انہی لوگوں میں رکھے گا۔ قل انما انا منذر، کہہ دیجئے بے شک میں ایک خبردار کرنے والا ہوں، یعنی دنیا اور آخرت کے انجام سے۔ وما من الہ، اور نہیں کوئی الہ، الا اللہ، اللہ کے سوائے، الواحد القہار، جو ایک ہے، بہت زبردست ہے، رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز الغفار، زبردست ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا نبأ، وہ ایک خبر ہے، عظیم، بڑی، یعنی قیامت کے آنے کی، تم عنہ، اس سے معرضون، اعراض برتنے والے ہو، یعنی تم سننا نہیں چاہتے، سن کر جو ہے انکار کرنا چاہتے ہو یا تم پلٹ جاتے ہو، لیکن وہ بہت بڑی خبر ہے۔ ما کان لیا، نہیں تھا میرے لیے، من علم، کوئی علم، بالملأ الاعلی، ملأ اعلی میں، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہاں پہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امپورٹنٹ بات کرتے تھے تو یہ اہل مکہ کیا کرتے تھے، بیچ میں نان سیریس بیکار باتیں کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدعا تھا، جو ٹاپک تھا، اس سے ان کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر بھی نہیں تھا میرے لیے کوئی علم ملأ اعلیٰ میں، جب وہ جھگڑ رہے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت کی بات بتا رہے ہیں، بیچ میں سب چیزیں بتا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچن کر رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ وہاں پہ فرشتے کیوں لڑ رہے تھے۔ اب یہ اٹ کڈ بھی کہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں جو بحثیں ہو رہی تھی فرشتوں کا، جن کا، یا کچھ تو تھا، لیکن کچھ ایک نان سیریس بات کر کے ان کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دے رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ملأ اعلیٰ یا فرشتوں میں کیوں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ان یوحا، نہیں وحی کی جاتی، الیہ، میری طرف، الا، مگر، انما، سوائے اس کے، کہ انا، کہ میں، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، یعنی مجھے وحی آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تم کو دنیا کے اور آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، صرف جو ہے یہ پرپس ہے وحی کا، یہ سارے نیوز دینا، یہ کیوں ہو رہا تھا، وہ کیوں ہو رہا تھا، اس کا جواب دینا، دس از ناٹ مائی ورک۔ اذ قال ربک، جب کہا تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، خالق، پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک انسان، من طین، مٹی سے، فاذا، پھر جب، سویتہ، میں درست بنا دوں اس کو، یعنی اب یہاں پہ سویتہ، سین واو اور یا اس کا روٹ ہے، یعنی اب اس میں بیلنس کر لوں، فائنلائز کر لوں، فائنل ٹچ دے دوں، یہ سارے میننگز آتے ہیں اس میں۔ وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، فیہ، اس میں، من روحی، اپنی روح سے، یہاں پہ من روحی یعنی the روح دیٹ، اللہ کی روح نہیں ہے، the روح دیٹ belongs to اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے کتابی یعنی میری کتاب، it is my book، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلونگ کرنے والی ان کی جو پوزیشن میں تھی، تو وہ فقعوا، تو گر پڑا، لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا یہاں پر، جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دوں تو پھر فرشتوں کو حکم دیا، فقعوا، تو گر پڑنا، لہو، اس کے لیے، یعنی آدم علیہ السلام کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ فسجد الملائکۃ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، اور یہ سجدہ تعظیمی ہے، عبادت کا سجدہ نہیں ہے، کلہم، سارے ان کے، اجمعون، سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر، اس نے تکبر کیا، یعنی سجدے سے انکار کیا، وکان، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے، کس وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ پہلا گناہ کیا تھا،
تکبر، اس کا رزلٹ کیا ہے اب ہم سب کو پتہ ہے. قالا فرمایا یا ابلیس اے ابلیس ما منعک کس چیز نے روکا تجھ کو ان تسجدا کہ تو سجدہ نہ کرے لما واسطے اس کے جسے خلقت میں نے پیدا کیا بی یدیا اپنے ہاتھوں سے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو کیا ہوا، کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کہا تو ہمارے ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، تو وی شوڈ ناٹ اسٹارٹ امیجننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیونگ ہینڈز لائک us. تو جس طرح سے بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے الگ ہے. استکبرتا کیا تم نے تکبر کیا، ام یا کنتا تھا تو من العالین بلند مرتبہ والوں میں سے، یعنی تکبر کیوں کیا، تو خود کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. قالا اس نے کہا انا خیر من میں بہتر ہوں اس سے، یعنی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے. تکبر جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے. تکبر جو ہے شیطان کی سوچ ہے. تکبر جو ہے شیطان کی صفت ہے. ہمیں کتنے بار سوچتے ہیں، دیکھیے اسپیشلی علم کے بعد یا کتنے چیزوں کے بعد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم کو ہر چیز میں، چاہے علم ہو، صحت ہو، مال ہو، خوبصورتی ہو، وزڈم ہو، خاندان ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہر تکبر سے بچا کر رکھے. پھر کہا کہ قال انا خیر من، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے، وخلقتہ اور پیدا کیا تو نے اس کو من طین مٹی سے. یعنی اب اپنی غلطی کو جسٹیفائی بھی کرنے لگا کہ میں جو ہے اب آگ کو بہتر چیز سمجھ رہا تھا مٹی سے، حالانکہ مٹی میں جو ہے زندگی مٹی دیتی ہے اور آگ جو ہے اٹس لائک ڈسٹرائے کرتی ہے، بٹ اسٹل جو ہے وہ مٹی سے آگ کو بہتر سمجھ رہا تھا. قالا فخرج فرمایا بس نکل جا منہا اس سے، یعنی اس محفل سے. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ بس بے شک تو مردود ہے. وَإِنَّ اور بے شک عَلَيْكَ تجھ پر لعنتی میری لعنت ہے. لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری ہے اور عذاب کا جو ہے ایک وہ ہے ہمیشہ کے لیے. الی یوم الدین جزا سزا کے دن تک. قالا کہا ربی اے میرے رب، یعنی اب رب تو مانتا تھا، تو یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب ماننا جنت میں داخل ہونا نہیں ہے. کہا اے میرے رب فانظرنی بس مہلت دے مجھ کو، الی یوم یبعثون اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے. اب دیکھیے قیامت کے دن کے اوپر بھی یقین تھا اس کو. تو پھر قالا فرمایا فإنک بس بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. الی یوم الوقت المعلوم طرف دن وقت معلوم کے، یعنی وہ دن آنے والا ہے قیامت کا دن. قالا بولا فبعزتک بس قسم ہے تیری عزت کی، اب عظمت کی بھی قسم کھا رہا ہے. اب کھاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ لأغوینہم البتہ میں ضرور گمراہ کر دوں گا، اجمعین سب کے سب کو. الا عبادک مگر بندے تیرے، منہم ان میں سے، المخلصین مخلص یعنی جو چنے ہوئے ہیں. اب ان کو جو ہے میں کیا نہیں کر سکتا ہوں، پھسلا نہیں سکتا ہوں. تو یہاں پر شیطان کے اگر ٹرک سے، چال سے، پھسلانے سے بچنا ہے تو اللہ کے لیے چوزن یعنی بالکل خالص ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے، یعنی کوئی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، پیورلی اللہ کے بندے ہونا چاہیے. قالا فرمایا فالحق بس حق ہے، یعنی ٹروتھ ہے. والحق اقول اور حق ہی میں کہتا ہوں، یعنی یہ بالکل حق ہے کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو جو ہے نہیں بہکا سکتا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو اجازت کیوں دی؟ یہ تو ابلیس کی بھی آزمائش اور ہماری بھی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہے اجازت دینا. پھر اس نے کہا لَأَمْلَأَنَّ البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو منکا تجھ سے، وَمِمَّن اور ان سے جو تَبِعَکَ کا پیروی کرے تیری. کیونکہ اب دیکھیے ابلیس کیا کرتا ہے، اپنے پیچھے لگاتا ہے، وہ فورس نہیں کرتا، مطلب کسی کو بھی اٹھا کے جو ہے گناہوں میں نہیں ڈالتا، لیکن وہ بس بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور جو اس کو فالو کرتا ہے منہم ان میں سے، اجمعین سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جہنم سے بھر دیں گے. قل کہہ دیجئے ما نہیں، اسألک میں مانگتا تم سے، علیہ اس کام پر، من اجر کوئی اجر، وما انا اور نہیں ہوں میں، من المتکلفین تکلف کرنے والوں میں سے. تکلف کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے جو یہ رسول کا کام کر رہا ہوں، باتیں بتا رہا ہوں اللہ کی، تو اس پہ کوئی میں اجر نہیں مانگتا اور نہیں میں تکلف کرنے والا. تکلف جو ہے، اب تکلف کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک امپریشن ڈالنے کے لیے جو چیز نہیں ہے وہ چیز بولتے ہیں. یا جیسے بھوک لگ رہی تو تکلف میں ہم بولتے ہیں کہ بھوک نہیں لگ رہی. کوئی چیز چاہیے ہم کو، تکلف میں کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں چاہیے. تو اب یہاں پر تکلف کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں ہے وہ بننا.
تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹروتھ وہ حق جیسے کہ ویسے بتا رہے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں کر رہے، ان ہوا نہیں وہ الا ذکر للعالمین، مگر ایک نصیحت جہاں والوں کے لیے، یعنی سب کے لیے، نہ کوئی پرٹیکولر گروپ کے لیے، نہ کوئی پرٹیکولر فرقے کے لیے، نہ کوئی پرٹیکولر ریجن کے لیے، سب کے لیے کیا ہے قرآن ذکر ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور البتہ تم ضرور جان لوگے، نَبَأَہُ، حال اس کا یا خبر اس کی، بعد حین، بعد ایک وقت کے، یعنی جو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو قیامت کے دن یعنی ایک وقت آئے گا قیامت کے دن پوری کی پوری جو ہے سچائی اور حق سب کچھ سامنے آ جائے گا، تو جب تم کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔